وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر۔ تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے جو یک و تنہا اس کائنات کا خالق و مالک ہے۔ ان گنت بے شمار درود و سلام سب سے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ الحمدللہ اللہ رب العالمین نے اس دین اسلام کی بنیاد کو 5 چیزوں کے اوپر رکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے اسلام کی بنیاد قرار دیتے ہوئے صحیح بخاری و مسلم کی روایت میں ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی 5۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ بنیاد کا مطلب وہ چیز، وہ فاؤنڈیشن کہ جس پر عمارت قائم رہتی ہے، اگر اس میں سے کچھ ایک بھی گر جائے تو پوری عمارت گر جائے گی۔ جیسے ہم جب گھر بناتے ہیں، ہم پلروں پر کھڑا کرتے ہیں تو کسی بھی مکان کے بنیادی وہ پلر کہ ایک بھی ہٹا دیا جائے تو ساری عمارت گر جائے۔ ان 5 عمارتوں کے بارے میں، اس 5 بنیادوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے بتایا کہ وہ 5 بنیادیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز توحید، اقرار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اس بات کا اقرار کرنا، اس بات کو ماننا، توحید کو اپنی زندگی بنانا، ایک اللہ کی عبادت کرنا، ایک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اپنے دکھ، اپنے درد، اپنی پریشانی، کاروبار کی تکالیف، اولاد کی تکالیف، ہر چیز اللہ کے سامنے رکھنا اور ہر چیز اللہ سے مانگنا، ڈائریکٹ اللہ کو پکارنا، اللہ کے آگے کوئی وسیلہ، ذریعہ، سفارشی نہ بنانا، اس چیز کو توحید کہا جاتا ہے۔ اسلام کی بنیادوں میں پہلی بنیاد بتایا شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ یک و تنہا ہے عبادت کے لیے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ دوسری بنیاد بتائی اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا۔ تیسری بنیاد بتائی ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنا۔ چوتھی چیز بتائی صوم رمضان، رمضان کا روزہ رکھنا۔ اور 5ویں چیز بتائی اللہ نے اگر طاقت دی ہو تو حج کرنے کے لیے جانا۔ یہ اسلام کی ایسی 5 بنیادیں جس پر اسلام نامی عمارت جو ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں وہ قائم ہے۔ اگر ہم میں سے کسی ایک عمارت میں سے کسی ایک بنیاد کو گرا دیں گے تو ہم اپنے آپ کو مسلمان تو کہیں گے پر اللہ کی نظر میں ہم مسلمان نہ ہوں گے۔ ان بنیادوں میں سب سے اہم بنیاد جو توحید کے بعد اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کی زبانی بتائی وہ ہے نماز۔ وہ نماز کہ رمضان میں جس نماز کا ہم بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں، رمضان میں جس نماز کو قائم کرنے کے لیے کاروبار کو بند کر دیتے ہیں، رمضان میں جس نماز کو قائم کرنے کے لیے بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، مسجدوں میں آتے ہیں، فجر میں حاضر ہوتے ہیں، عشاء مغرب کی نمازوں میں حاضر ہوتے ہیں، پر رمضان جاتے ہی اس نماز سے ہم دوری اختیار کر لیتے ہیں۔ رمضان جاتے ہی
نمازوں میں کوتاہی کی جاتی ہے. رمضان کے جاتے ہی نمازوں کی اہمیت کو حقیر یا کمتر جانا جاتا ہے. باقی عبادتیں اپنی جگہ، یہاں تک کہ کئی دکانوں پر جو پرچے لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ رمضان کے پورے مہینے میں باقاعدہ اس میں ڈیٹ بھی لکھ دی جاتی ہے کہ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے، اس تاریخ کے بعد دکان کھلی رہے گی، بس اس تاریخ تک ہی ہمیں نماز پڑھنی. اور وہ رمضان گیا، نمازوں کا اہتمام ختم، مسجد آنے کا اہتمام ختم. یہاں تک کہ رمضان کے جمعوں کو بھی اگر دیکھا جائے تو عام جمعے سے زیادہ رمضان کے جمعے میں ہم لوگ جلدی آنے کی کوشش کرتے ہیں. رمضان میں جلدی آنا، امام کے پہلے مسجد میں آنا، مسجد آ کر باقاعدہ تلاوت بھی کرنا ہے، اذکار بھی کرنا ہے، دعائیں بھی پڑھ رہے ہیں، جب تک بیٹھے ہیں زبان چالو ہے، ہمارے ہونٹ ہل رہے، اتنا اللہ کا ذکر کرنا ہے. رمضان جاتے ہی وہی پرانی روش، مسجدوں میں تاخیر سے آنا، خطبہ جب تک ختم ہونے کے قریب نہ ہو جائے جمعہ میں یہ خیال نہ آنا کہ مجھے نماز پڑھنے کے لیے جانا ہے. یہ نہ یہ مسلمان کا شیوا ہے، نہ طریقہ ہے، نہ وقیرہ ہے. اللہ رب العالمین نے یہ مسلمان کا طریقہ ہرگز نہیں بتایا کہ وہ رمضان تک نمازوں کی پابندی کرے اور رمضان کے جاتے ہی نمازوں سے دوری اختیار کر لے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے رمضان کے علاوہ اس ساری زندگی جب تک سانس چل رہی ہے تب تک نماز ہم پر سے ہٹتی نہیں. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کتاب الادب صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی سے ایک صحابی نے سوال کیا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے؟ تو کہا آپ نے صلی قائما، نماز کھڑے ہو کر پڑھنی ہے. فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ، اگر تیری طاقت کھڑے ہونے کی نہ ہو، یعنی جسم اتنا لاغر ہو جائے تو بیمار ہو جائے، تیرے پیر کام نہ کرے، کھڑے نہ ہو پائے، صلی قائما، تو بیٹھ کر نماز پڑھ. اگر بیٹھ کر نماز پڑھنے کی طاقت نہ ہو، لیٹ کر نماز پڑھ. اگر لیٹ کر نہ پڑھ پائے، اشارے سے نماز پڑھ. جب تک تو زندہ ہے نماز تجھ پر فرض، جب تک زندہ ہے، جب تک سانسیں لے رہا ہے، جب تک تیرے حواس قائم ہے، جب تک تو ہوش میں ہے، تب تک نماز کسی حالت میں کبھی بھی کسی پر ختم نہیں ہوتی. شریعت نے اس نماز کو فرض قرار دیا کہ وہ نماز کہ جس کی فضیلت اور اہمیت بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کیونکہ یہ نماز آپ کو فحاشی سے، برائیوں سے، حرام سے روکتی ہے. اور کیسے روکتی ہے؟ اس کا طریقہ بھی صحیح بخاری کی پہلی حدیث جبریل کے اندر بتایا گیا کہ نماز ہمیں برائی سے کیسے روکے گی، نماز منکرات سے کیسے روکے گی، نماز حرام سے کیسے روکے گی. تو اللہ کے نبی نے باقاعدہ اس کا نقشہ کھینچ کر بتایا کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. اللہ کی عبادت ایسے کر گویا تو اللہ کو دیکھ رہا، اور اگر اللہ کو تو نہیں دیکھ رہا تو اللہ تجھے دیکھ رہا. یعنی نماز ایسے پڑھو، نماز میں اتنا خشوع خضوع رکھو، نماز میں اس طریقے سے مسجد میں آؤ کہ آپ اللہ کا ایسا تصور کرو کہ جب تک میں نماز میں ہوں گویا کہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا. اور ایسا تصور کر کے اگر بندہ نماز پڑھے تو وہ حرام کیسے کمائے گا؟ ظہر میں حرام کاروبار کروں، عصر میں تو پھر اللہ کے سامنے جانا ہے، عصر کے بعد حرام کروں، مغرب میں تو پھر اللہ کے سامنے جانا ہے. اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، اللہ کے سامنے کیا پیش کروں گا؟ اللہ تعالیٰ جب مجھے دیکھے گا، میں جب اللہ کو دیکھوں گا، اللہ کے سامنے جب میرا عمل آئے گا. یہ تصور بندے کو گناہ سے روکتا ہے، یہ تصور بندے کو حرام سے روکتا ہے، یہ تصور بندے کو منکرات سے روکتا ہے. اس نماز کی بے شمار فضیلتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ آپ نے ارشاد فرمایا، من تطہر من بیتہ ثم مشى الی المساجد، اگر تم میں سے کوئی انسان گھر سے وضو بنا کر مسجد کے لیے چل کر جاتا ہے، پیدل جاتا ہے، ہر قدم کے بدلے اللہ اس کا ایک گناہ مٹاتا ہے، ایک نیکی لکھتا ہے اور ایک درجہ بلند کر دیتا ہے. مسجد نماز کے لیے پیدل آنے کی بھی فضیلت ہے، وضو گھر سے بنا کر آنے کی بھی فضیلت ہے کہ بندہ اگر گھر سے وضو بنا کر آئے، پیدل چل کر مسجد آئے، ہر قدم کے بدلے اللہ رب العالمین اسے ایک ثواب دیتا ہے، ایک گناہ مٹاتا ہے اور ایک درجہ بلند کر دیتا ہے. یہ ثواب صرف نماز پڑھنے والوں کو، یہ ثواب صرف اللہ کی رضا کے لیے مسجد آنے والوں کو ہے. اور اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں جب بھی کہا، قرآن میں جب بھی ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے واحد کا صیغہ، سنگولر کا صیغہ بہت کم استعمال کیا. اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ کہا اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، مل کر جماعت سے نماز قائم کرو. مرد کے لیے کسی بھی صورت میں گھر میں نماز کی اجازت شریعت نے دی ہی نہیں ہے. شریعت جب کہتی ہے جماعت سے نماز قائم کرو، مسجدیں آباد کرو، مسجدوں میں آؤ، جماعت سے نماز قائم کرو. شریعت نے اس نماز کو ہمارے لیے نور بتایا
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی نماز قائم کرتا، من حافظ علی الصلوات، اگر کوئی انسان نمازوں کی پابندی کرتا ہے، کانت لہو نور و برہان و نجات یوم القیامہ، ایسے انسان کو رب العالمین کل روز قیامت جب اندھیرا ہوگا، اس کی قبر میں جب اندھیرا ہوگا، نماز پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ نور عطا کرے گا، روشنی عطا کرے گا، نجات عطا کرے گا، دلیل عطا کرے گا۔ کل روز قیامت جب اللہ رب العالمین فیصلے کرے گا، اللہ تعالی نماز پڑھنے والوں کے لیے نجات کے فیصلے کر دے گا۔ جو لوگ 5 وقتہ نمازیں قائم کرتے ہیں، نمازوں کے پابند ہیں، جماعت سے نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور نماز پڑھ کر اصل میں تو بندہ اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج صبح سے لے کر کل صبح تک یہ 24 گھنٹے کی تو جو مجھے زندگی دیتا ہے، دن دیتا ہے، رات دیتا ہے، کاروبار دیتا ہے، بدن کو چلنے پھرنے کی طاقت دیتا ہے، زبان کو بولنے کی طاقت دیتا ہے، اس سارے جسم کا شکریہ یہ ہے کہ میں 5 وقتہ نمازیں پڑھتا ہوں، پورے 24 گھنٹے میں تقریباً 1 گھنٹہ تیری رضا کے لیے نکالتا ہوں، اور اس کے ذریعے میں یہ ثابت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ اصلاً نماز پڑھ کر بندہ اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ یہ نماز کہ جس کی فضیلتیں آپ جتنی تلاش کرنے جاؤ، ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی فضیلتوں کے ساتھ اس نماز کو فرض کیا ہے کہ بس بندہ پڑھتا ہی چلا جائے، کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لو تعلمون ما فی النداء وما فی الصف الاول، اگر تم لوگوں کو یہ پتا چل جائے کہ اذان کی کیا فضیلت ہے، اگر پتا چل جائے پہلی صف میں نماز کی کیا فضیلت ہے، اگر چلنے کی طاقت نہ ہوگے رگڑ کر مسجد آؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا افضل اس نماز کو بنایا ہے، پہلی صف میں کھڑے ہونے کو بنایا ہے کہ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ نماز کا ثواب بتا دیتا، اگر پیروں میں چلنے کی طاقت نہ ہوتی تم رگڑ کر آتے اور نماز قائم کرتے۔ پر افسوس ہمارے ان نوجوانوں پر کہ جسم میں طاقت موجود ہے، مسجد کے آس پاس موجود ہے، اذانوں کی آوازیں آ رہی ہے، پر مسجد آ کر نماز پڑھنا نہیں چاہتے، جماعت سے نماز قائم نہیں کرنا چاہتے۔ افسوس ہے ہماری ان خواتین پر کہ جانتی ہیں نمازیں فرض ہیں، نہ گھر میں نماز کا ماحول بناتی ہیں، نہ گھر میں نمازیں قائم کرتی ہے، اور اس کا نتیجہ گھر میں برکت نہیں شیطانیت آتی ہے، منوسیت، جھگڑے، لڑائی، فتنے، فساد، حسد، کینہ، کپٹ، غیبتیں، چغلخوریاں، بہتان تراشیاں ان گھروں میں عام ہوتی ہے جہاں پر نماز کا ماحول نہیں ہوتا۔ اگر عورت گھر میں نماز قائم کرے، اللہ تعالیٰ گھروں میں برکتیں ڈال دیتا ہے، سکون ڈال دیتا ہے، اطمینان ڈال دیتا ہے، فرشتے آتے جاتے ہیں، گھر سے لڑائی جھگڑوں کا خاتمہ ہوتا ہے۔ پر بے نمازیوں کے گھر میں ہر وقت جھگڑا، ٹینشن، پریشانیاں بنی رہتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس نماز کو بڑی فضیلتیں دی۔ ایک مرتبہ ایک صحابی تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر وضو کا پانی لے کر آتے ہیں۔ ابو ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کا پانی لے کر آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تجھے کچھ مجھ سے چاہیے تو بتا، کچھ مجھ سے چاہیے، کوئی ڈیمانڈ ہے تیری، کوئی ڈیمانڈ تیرے پاس ہو تو مجھے بتا۔ کہا بس ایک ہی ڈیمانڈ ہے، کیا؟ اسألک مرافقتک فی الجنہ، میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ پہلے تو جنت چاہتا ہوں، یعنی جنت میں جاؤں گا تبھی تو آپ کا ساتھ ملے گا، یعنی پہلے جنت بھی چاہتا ہوں اور جنت میں آپ کا ساتھ بھی چاہتا ہوں، یہ 2 چیزیں میں چاہتا ہوں، یہ مجھے 2 چیزیں چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا یہ تو بتا دیا، اس کے علاوہ بھی کچھ اور چاہیے؟ کہا نہیں، ہوا ذاک، بس یہ کافی ہے، دیٹس آل انف، بس ختم، اتنا ہی چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کہ میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، تو نے یہ تو مانگ لیا، میں دعا تو کروں گا، لیکن میرے سپورٹ کے لیے تجھے ایک کام کرنا ہوگا۔ کہا کیا کرنا ہوگا؟ علیک بکثرۃ السجود، تو زیادہ سے زیادہ سجدے کرنا، یعنی تو جتنی زیادہ نمازیں پڑھے گا اللہ تیری جنت کو واجب قرار دے دے گا، اللہ تجھ پر جنت کو واجب کر دے گا اگر تو خود کو نمازوں کا پابند بنائے گا۔ صحابی نے کہا جنت چاہتا ہوں، اللہ کے نبی کا نماز پڑھ، اگر نماز پڑھے گا رب العالمین تجھے میرا ساتھی بنا دے گا، جنت عطا کر دے گا، آسانیاں عطا کر دے گا، ہر نعمت عطا کر دے گا اگر تو خود کو نماز کا پابند بنا لے گا۔ یہ نماز ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے، ہم سے جو غلطیاں ہو جاتی ہیں، خطائیں ہو جاتی ہیں، لغزشیں ہو جاتی ہیں، غلط صحیح نہ جانے کیا کیا ہم کرتے ہیں۔ سنن ترمذی کی روایت، اللہ کے نبی کا فرمان الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ کفارۃ لما بینہن ما لم یخش الکبائر، کہ یہ جو 5 وقتہ نمازیں ہوتی ہیں نا، ان کی فضیلت یہ ہے کہ ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان جو گناہ ہوتے ہیں، اگلی نماز جب بندہ پڑھنے جاتا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ کتنی بڑی فضیلت!
غلطیاں ہو جائیں، خطا ہو جائے، کبیرہ گناہ کے علاوہ دوسرے گناہ ہو جائے، کیونکہ کبیرہ گناہ کے لیے توبہ لازم ہے، پر چھوٹے گناہ جو ہم سے ہو جاتے ہیں، نہ جانے کتنی غلطیاں ہم سے ہو جاتی ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ایک نماز ہمیں کیا کیا دے دیتی ہے۔ ابھی ہم نے یہاں پر جمعہ پڑھا، اب ہم جب عصر پڑھنے آئیں گے، اس بیچ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو بھی گئی، انشاءاللہ نماز پڑھنے کی بنیاد پر اللہ اس گناہ کو معاف کر دے گا، اللہ اس خطا کو معاف کر دے گا، اللہ لغزشوں کو معاف کر دے گا۔ اعمال نامے کو کلیئر کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے کہ بندہ خود کو نماز کا پابند بنائے۔ یہ وہ نماز کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی صفت بتایا ہے کہ اپنے آپ کو مومن تو ہم سب کہتے ہیں، ہم سب کو لگتا ہے ہم ایمان والے ہیں، ہم سب کو لگتا ہے ہمیں ایمان پایا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے جنتی ہو گئے ایمان والے، ایمان والے جنتی ہیں، قد افلح المؤمنون۔ پر اللہ کی نظر میں مومن کون ہے؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ لوگ جو اپنی نماز میں خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں پر اس معاملے میں مسلمانوں کی الگ الگ کیٹیگریز ہیں۔ ایک تو وہ بے نمازی جسے نماز سے فرق ہی نہیں پڑتا، وہ نماز نہیں پڑھتا پر دل اتنا سیاہ ہو چکا ہے کہ اسے فرق بھی نہیں پڑتا ہے، ظہر کی اذان، عصر کی اذان، مغرب کی اذان، عشاء کی اذان، جمعہ پڑھ لیا تو پڑھ لیا، عید پڑھ لیا تو پڑھ لیا، اس کی زندگی میں نماز نامی کوئی چیز ہوتی ہی نہیں ہے۔ ایک تو وہ ہو گئے، ایک وہ کیٹیگری کہ الحمدللہ پڑھتے بھی ہیں اور پورے خشوع خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں، مسجد کے گیٹ پر جیسے انٹری کرتے ہیں یا تو موبائل بند یا سائلنٹ کر دیتے ہیں، اب میرا کوئی دنیا سے لینا دینا نہیں، اب میں اللہ کے پاس آ رہا ہوں، وہاں آ گیا ہوں، خشوع خضوع کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ اور ایک بیچ کی کیٹیگری وہ جو نماز کو بھی رسموں کی طرح ادا کرتے ہیں، مسجد تو آتے ہیں، جماعت کے بھی عادی ہیں، ہر وقت حاضر ہوتے ہیں، پر یہاں آ کر وہ صرف رسم ادائیگی کرتے ہیں، آنا ہے، کھڑے ہونا ہے، 3 دعا پڑھنا ہے، 2 یہ پڑھنا ہے، سجدہ کرنا ہے، سلام پھیرنا ہے، چلے جانا ہے۔ اللہ ایسے بندوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ان بندوں کو پسند کرتا ہے جو نماز میں خشوع اور خضوع بھی رکھتے ہیں، یعنی انہیں پتا ہوتا ہے میں کیا پڑھ رہا ہوں، میں اللہ کے سامنے آیا ہوں، میں اللہ کو پکار رہا ہوں، میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کے آگے حاضر ہوا ہوں۔ اللہ رب العالمین خشوع خضوع سے نماز پڑھنے والے بندوں کو جنت کا وعدہ کر رہا ہے کہ جنتی ہے وہ بندہ جو اپنی نماز میں خشوع خضوع اختیار کرتا ہے۔ جب نماز پڑھتا ہے تو نماز کو پورے احساس کے ساتھ پڑھتا ہے کہ میں اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں، میں اللہ کے سامنے حاضر ہوں، میں فلاں فلاں دعائیں پڑھ رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین ایسے بندے سے راضی ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو ایک بنیادی عبادت بتایا ہے، اور اتنی بڑی عبادت کہ نہ پڑھنے والے اور پڑھنے والے کے درمیان اللہ کے نبی نے اتنا بڑا فرق بتایا، ان بین الرجل و بین الکفر والشرک فترک الصلاۃ، کہ ایک انسان اور توحید یعنی اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی اگر کوئی چیز ہے تو نماز۔ جو نماز پڑھے وہ مسلمان، جو نہ پڑھے شریعت نے اسے کافر کہا ہے۔ یہاں تک کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے کسی عمل کے چھوڑنے پر کسی صحابی کو کسی کو کافر بولتے نہیں سنا سوائے نماز کے۔ اگر صحابہ میں کوئی نماز کبھی چھوڑ دیتا صحابی اسے کافر کہا کرتے تھے۔ اب ہمارے یہاں پر کافر ہم کہہ سکتے ہیں کسی کو؟ ہم کافر نہیں بولتے، کافر کا ورڈ استعمال نہیں کرتے، کلمہ پڑھ رہا مطلب کافر نہیں کہنا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے کفر کا فتویٰ ان لوگوں پر لگتے ہوئے دیکھا جو نماز نہیں پڑھتے۔ میں کئی مرتبہ آپ کے سامنے علامہ ابن عثیمین کا ایک مشہور فتویٰ بتا چکا ہوں، علامہ ابن باز کا، کہ ایک عورت 3 بچوں کو لے کر آئی اور سوال کیا کہ اللہ کے نبی کہ مجھے مفتی صاحب یہ خبر دیجئے، مفتی صاحب میرے ایک مسئلے کا جواب دیجئے کہ میرے شوہر بے نمازی ہے، کیا میں ان سے طلاق لے سکتی ہوں؟ میرا شوہر بے نمازی ہے، سارے حق ادا کرتا ہے پر نماز نہیں پڑھتا ہے، کیا میں ان سے طلاق لے سکتی ہوں؟ کہا تجھے طلاق لینے کی ضرورت نہیں، ویسے ہی وہ کافر ہو چکا ہے، تو ایک کافر کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے۔ اگر تیرا شوہر نماز نہیں پڑھ رہا ہے، وہ کفر کے اوپر ہے، تجھے طلاق لینے کی کیا ضرورت ہے؟ تجھے ویسے ہی اس سے الگ ہو جانا چاہیے۔ سوچئے نا ہمارے معاشرے میں کتنی مسلمان عورتیں کافروں کے ساتھ رہ رہی ہے، یا کتنے مسلمان مرد کافر عورتوں کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ کفر کا فتویٰ، کفر والا عمل جن کے اندر پایا جاتا ہے، ہمارے یہاں پر جا کر سوال کرتے ہیں نا گوشت کی دکان پر، جھٹکے کا ہے کہ حلال کا ہے؟ جو کاٹنے والا ہے وہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے؟ اس کے بارے میں کوئی سوال کرتا ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ نمازی کے ہاں سے گوشت لے کر آئیں، ایسے انسان سے لے کر آئیں جو اپنے آپ کو مسلمان بناتا ہو، نمازیں ادا کرتا ہو۔ کتنے مسائل ہمارے سامنے آ جائیں گے، کتنے سارے مسائل میں ہمارے سامنے مسئلے نئے کھڑے ہو جائیں گے اگر نماز پر فکر کر لی جائے۔ پر کم سے کم میں اپنی تو فکر کروں، میں اپنی آخرت کی تو فکر کروں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نماز کو فرض نہیں کیا ہے، میں نماز پڑھ کر احسان نہیں کر رہا ہوں، میں نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ کا احسان نہیں کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے اسے فرض کیا ہے۔
ادا کرنا ہی ہے. اگر مرد ہے تو جماعت سے پڑھنا ہے, اگر عورت ہے تو گھر میں ادا کرنا ہے, پر نماز پڑھنا ہے. یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اجعلوا من صلاتکم فی بیوتکم ولا تجعلوها قبورا. اللہ کے نبی نے کہا کہ فرض نماز مسجد میں افضل مرد کے لیے اور سنت نفل گھر میں افضل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ جب مسجد آتے تھے فرض نماز مسجد میں پڑھتے اور سنت اپنے گھر جا کر پڑھا کرتے تھے, نفل اپنے گھر جا کر پڑھا کرتے تھے. اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اجعلوا من صلاتکم فی بیوتکم ولا تجعلوها قبورا, کہ اپنی نمازوں کا کچھ حصہ گھر میں بھی رکھا کرو اور گھروں کو قبرستان مت بنایا کرو. یعنی فرض نماز گھر میں پڑھو, سنت نفل گھر جا کر پڑھو. اللہ کے نبی نے نماز کی کتنی پابندی کی, آپ اس کا اندازہ لگائیے کہ نماز کی اہمیت کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے روزہ دنیا میں دیا, زکوٰۃ دنیا میں دی, حج دنیا میں دی, اور جب نماز دینا تھی تو اللہ کے نبی کو آسمان پر بلایا, معراج پر بلایا, معراج پر لایا گیا, آسمانوں کا سفر کروایا گیا, اللہ تعالیٰ تک اللہ کے نبی گئے اور وہاں جانے کے بعد کہا کہ لو یہ 50 وقت کی نماز اپنی امت کو دے دینا. لے کر نیچے آنے لگے. حضرت موسیٰ نے کہا بہت زیادہ ہے, میں بنی اسرائیل کو دیکھ کر آیا ہوں, ابھی آپ جانتے نہیں ہیں یہ قوم بڑی خطرناک ہے, اتنی ساری دو گے ادا نہیں کریں گے, اللہ سے تخفیف کی بات کرو, اللہ تعالیٰ سے سوال کر کے آؤ. اللہ کے نبی گئے کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ, اللہ ذرا کم کر دیجئے. اللہ نے کہا 45, پھر گئے 40, پھر گئے 35, کرتے کرتے اللہ نے 50 وقت کی نمازوں کو 5 وقت کا کر دیا. بس ساتھ میں یہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنیے, انہ لا یبدل القول لدی, میرے پاس فیصلے تبدیل نہیں کیے جاتے, ایک بار جو فیصلہ ہو گیا وہ ہو گیا. پر سنیے, یہ آپ کی محبت ہے کہ میں نے 50 کو 5 تو کر دیا, پر آپ کی امت میں اگر کوئی 5 پڑھے گا میں 50 کا ثواب عطا کروں. نماز پر اتنا بڑا ثواب, اس عبادت کا اتنا بڑا ثواب, اس عبادت کو اللہ نے اتنا پسند فرمایا. پر ہم مسلمانوں کا حال ہے صرف رمضان میں نماز پڑھتے ہیں ہم لوگ, رمضان میں نماز کی پابندی کرتے ہیں ہم لوگ, رمضان میں جمعہ میں جلدی آتے ہیں ہم لوگ, رمضان ختم اس کے بعد عام حالات چاہے پڑھنا ہو پڑھو, نہیں پڑھنا ہو نہ پڑھو. یہاں تک کہ رمضان میں تو ہمارے یہاں گھروں میں سوال بھی کیا جاتا ہے, کسی کے ابا سوال کرتے ہیں, کسی کی امی سوال کرتی ہے, ایک دوسرے سے پوچھا جاتا ہے ارے نماز ہو گئی, لگائیں دسترخوان, نماز ہو گئی, یہ سارے کام کر لے. رمضان گیا اس کے بعد کون سوال کرتا ہے. نماز ساری زندگی فرض ہے, نماز ہر وقت فرض ہے, نماز کے لیے اللہ رب العالمین ہر وقت آپ سے سوال کرے گا. کل روز قیامت اللہ کو کیا جواب دو گے؟ سوچو, اگر آپ کا اور میرا انتقال کفر پر ہو گیا, ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اللہ کہے گا عصر کے وقت تیرا انتقال ہوا, ظہر پڑھ کے آیا. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ان اول ما یحاسب به العبد الصلاۃ, کہ اللہ رب العالمین بندے سے سب سے پہلا جو سوال کرے گا وہ نماز کے بارے میں کرے گا. اگر وہ صحیح تو سب صحیح, وہ غلط تو سب غلط. کتنے لوگ نماز کا جواب دے پائیں گے؟ کتنے لوگ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں؟ کتنے لوگ نمازوں کو ادا کرتے ہیں؟ کتنے لوگ ہر وقت نماز کی فکر کرتے ہیں؟ یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ 7 طرح کے لوگ جنہیں اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا, ان میں ایک انسان وہ کہ رجل قلبہ معلق بالمساجد, ایسا انسان, ایسا مرد کہ جس کا دل مسجد میں ہی لٹکا رہتا ہے. ایک نماز پڑھ کے آتا ہے, اگلی نماز کی فکر, نماز پڑھ کے آیا, اگلی نماز کی فکر, نماز پڑھ کے آیا, اگلی نماز کا فکر. اللہ کے نبی کہتے ہیں ایسے انسان کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا. اتنی بڑی فضیلتوں والی نماز, پر ہم نے اس نماز کو کیا اہمیت دی؟ میں کہتا ہوں کہ اگر آپ ایک مرتبہ صرف اتنا غور کر لیں کہ آپ نماز میں کرتے کیا ہیں, آپ کو نماز کی محبت پیدا ہو جائے گی. کہ جب آپ مسجد آتے ہو سب سے پہلے آپ گیٹ پر کیا کہتے ہو؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اللہ کے نبی نے کہا نا, سیدھا پیر مسجد میں اندر انٹری کرو اور اس کے بعد کہو اللہم افتح لی ابواب رحمتک, اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. اب کتنے ٹینشن ہے ہم سب کے دماغ میں, کسی کو قرض کا ٹینشن, کسی کو بیماری کا ٹینشن, کسی کو دشمن کا ٹینشن, کسی کو اولاد کا ٹینشن, فلاں ٹینشن, فلاں ٹینشن, فلاں ٹینشن, ہر ایک ٹینشن لے کر گھوم رہا ہے. پر آپ گیٹ پر اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ اب میں تیری رحمت میں آ گیا ہوں, میرے لیے رحمت کے دروازے کھول. سوچئے نا, دل سے اگر دعا پڑھ لو, نکلتے ٹائم اللہ آپ کے لیے رحمت دے گا کہ نہیں دے گا؟ آپ کے لیے آسانی کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ پر ہم تو رسم ادا کرنے مسجد آتے, دعاؤں کا اہتمام کتنے لوگ کرتے ہیں. اب وہاں سے اندر آئے, یا تو آپ وضو بنا کر آئے, آپ وضو بنا رہے ہیں. وضو کی کتنی بڑی فضیلت کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اے لوگوں مجھے ایک بات کا جواب دو, اگر تم میں سے لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل فیہ کل یوم خمسا هل یبقى من درنہ شیء, کہ لوگوں ایک بات کا جواب دو, اگر تم میں سے کسی کے دروازے کے باہر نہر بہ رہی ہو اور 5 بار غسل کرے,
کیا اس پر کوئی میل باقی رہے گا؟ صحابہ نے کہا نہیں اللہ کے نبی کیسے باقی رہے گا؟ کہا یہی ثواب اللہ تعالیٰ وضو کا دیتا ہے. جب بندہ وضو بناتا ہے نا، جب ہم مسجد آتے ہیں نل کھول کر کے سب سے پہلے اپنا ہاتھ دھوتے ہیں نا، اللہ کے نبی کہتے ہیں ہاتھ سے جتنے گناہ کیے اللہ معاف کر دیتا ہے. چہرہ دھوتے ہیں، چہرے سے کیے گئے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. پورے ہاتھوں کو دھوتے ہیں، اللہ ہاتھ کے گناہ مٹا دیتا ہے. پیروں کو دھوتے ہیں، اللہ تعالیٰ پیر کے گناہ مٹا دیتا ہے. جب بندہ وضو مکمل کرتا ہے رب العالمین اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. پھر بندہ آتا ہے، صف میں کھڑا ہوتا ہے، سنت پڑھتا ہے، اور اس کے بعد جب امام صاحب یہ اعلان کرتے ہیں کہ اب نماز کھڑی ہونے والی ہے، کھڑے ہو کر سب سے پہلے کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر. موبائل ایک طرف، موبائل سائلنٹ یا بند، دنیا ایک طرف، طاقت، تعلقات، پہچان سب ایک طرف. اب ہم یہاں پر سب ایک ساتھ ایک صف میں کھڑے ہیں. ہو سکتا ہے میں کسی سے بات نہیں کرتا ہوں، وہ بھی میرے پاس کھڑا ہے، میں مل کر کھڑا ہوں، قدم سے قدم کو ملا کر کھڑا ہوں. نہ غریب ہے، نہ امیر ہے، نہ بڑا ہے، نہ چھوٹا ہے، نہ مزدور ہے، نہ دکان کا مالک ہے، سب ایک ساتھ کھڑے ہیں. اتحاد کی دعوت اللہ تعالیٰ اس نماز کے اندر ہمیں دیتا ہے. اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں اللہ اکبر. سب سے پہلے تو بندہ یہاں پر یہ اقرار کرتا ہے کہ اللہ مسجد کے باہر میرا بہت بڑا شو روم ہے، پر میری اوقات یہ ہے کہ تو سب سے بڑا ہے. مسجد کے باہر میں بہت بڑا ٹیچر ہوں، پر یہاں پر میری اوقات کہ تو سب سے بڑا ہے. میں چاہے باہر کچھ بھی ہوں، میرے سورس، میرے تعلقات، میری پہچان سب اپنی جگہ، لیکن یہاں پر میں آ کر کہہ رہا ہوں اللہ اکبر، اللہ تو سب سے بڑا ہے. اس کے بعد اب میں اللہ سے کہہ رہا ہوں اللہم باعد بینی و بین خطایا کما بعدت، پوری دعا پڑھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تو یہاں پر میں تجھ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ جو میرے گناہ ہیں نا، میری جو غلطیاں اور خطائیں ہیں نا، اللہ اس کو دور کر دے، اللہ اس سے دھو دے، اللہ اولوں سے دھو دے، اللہ پانی سے دھو دے، اللہ مجھے معاف کر دے. بس اللہ تیری معافی کے لیے یہاں پر آیا ہوں. اس کے بعد بندہ کہتا ہے، یا تو امام صاحب کہتے ہیں جہری نمازوں میں یا سری نمازوں میں، ہم دونوں صورت میں ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. اب یہاں پر بندہ اللہ کی تعریف کر رہا ہے. اللہ تمام تعریف تیرے لیے جو سارے عالموں کا رب ہے، تو ہی رحمان، تو ہی رحیم ہے، تو قیامت کے دن کا مالک ہے. اے اللہ تعالیٰ تیرے ہی پاس تو طاقت ہے نا، قدرت، طاقت، قوت، اختیار سب تیرے پاس ہے. یعنی نماز میں بھی ہم اپنے آپ کو چھوٹا اور اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کر رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں مالک یوم الدین. اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی عبادتوں کا وسیلہ لگانا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں. یعنی سب نماز تیرے لیے تو پڑھتا ہوں، یہ عبادت تیرے لیے تو کر رہا ہوں، تیرے لیے تو آیا ہوں، تیرے ہی سامنے تو حاضر ہوا ہوں. یعنی اپنی حقارت بتا رہا ہے بندہ اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بتا رہا ہے. اور اس کے بعد کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ میں سیدھا راستہ دکھا. ان کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا، ان کا نہیں جن پر تیرا غضب ہوا، ان پر نہیں جن سے تو ناراض ہوا. آمین بولنے کے بعد ایک دعا پڑھ رہا ہے. اور اس کے بعد بندہ پہلے تو کھڑے ہو کر اللہ سے دعا مانگ رہا ہے، ہاتھ باندھ کر اللہ سے دعا مانگ رہا ہے. جب اس کے اندر لگا کہ میں عاجز نظر نہیں آ رہا ہوں، میں جھکا ہوا نظر نہیں آ رہا ہوں، تب بندہ پھر کہہ رہا ہے اللہ اکبر، اللہ تو ہی سب سے بڑا ہے. پھر رکوع کے اندر جا رہا ہے، پھر جھک کر اللہ سے دعا کر رہا ہے، پھر جھک کر اللہ سے کہہ رہا ہے سبحان ربی العظیم. اے اللہ تیری تعریف ہے جو عظمتوں والا ہے، اللہ تو ہی تو عظمت والا ہے. پھر کہہ رہا ہے سمع اللہ لمن حمیدہ. یعنی اب مجھے لگ رہا اللہ نے میری سن لی. سمع اللہ لمن حمیدہ، سن لیا اس نے جس کے لیے ساری تعریف ہے. اب بندے کو یہاں پر ذرا یقین ہونے لگا ہے کہ میں نے کھڑے ہو کر دعا کر لی، میں نے رکوع کر کے دعا کر لی. اب بندہ کہہ رہا ہے سن لیا اس اللہ نے جس کے لیے ساری تعریف. لیکن اس کے بعد بھی خلیش رہ گئی، اس کے بعد بھی ذرا کمی رہ گئی. تو بندے نے اپنے آپ کو پورا جھکا کر اپنی پیشانی کو ٹکا دیا اور کہہ رہا ہے سبحان ربی العالی. تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو اعلیٰ ہے، سب سے اونچا ہے، سب سے بڑا ہے. اب سجدے کے اندر بھی بندہ گرا ہوا ہے، وہاں بھی اللہ سے دعا کر رہا ہے. پھر اٹھ رہا ہے، پھر کھڑا ہو رہا ہے، پھر دعا کر رہا ہے، جھک رہا ہے، پھر دعا کر رہا ہے، سجدے میں جا رہا ہے، پھر دعا کر رہا ہے، سلام پھیر رہا ہے، تب دعا کر رہا ہے. انہی کے بارے میں تو اللہ کے نبی نے کہا کہ جب تم میں سے کوئی نماز پڑھنے آتا ہے نا، جب تک وہ نماز کی کنڈیشن میں ہوتا ہے تب تک اس کے لیے دو فرشتے دعا کرتے ہیں اللہم ارحمہ. اللہ یہ تو جھک ہی گیا ہے، اللہ یہ تو مانگ ہی رہا ہے، اللہ یہ تو پکار ہی رہا ہے، اللہ اس بندے پر رحم کر دے، اللہ تو اسے معاف کر دے، اللہ تو اس کی تکلیف دور کر دے. بندہ جب تک نماز کی حالت میں ہوتا ہے اس کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اسے معاف کر دے. اب یہ ساری فضیلت اس کو ملے گی نا جو نماز پڑھتا ہو، جو نمازوں کا پابند ہو، جو مرد مسجد آتا ہو، خواتین کا انتظام ہو تو وہ مسجد آتی ہو، یا گھروں پر جماعت سے نماز قائم کرتی ہو. ایسے نماز پڑھنے والوں کو تو یہ انعام ملتے ہیں نا. جو نماز ہی نہ پڑھے، جو نمازوں سے دور رہے، جس کی زندگی میں نماز کا تصور موجود نہ ہو، اسے یہ ثواب کہاں ملے گا، اسے یہ انعام کہاں ملے گا. جو نماز کے پابند ہوتے ہیں ایسی اور زیادہ نہ جانے کتنی فضیلتیں، کتنی اہمیتیں، کتنے انعامات اللہ تعالیٰ کے انہیں ملتے ہیں جو خود کو نماز کا پابند بناتے ہیں. اور جو نماز سے دور ہیں وہ ان تمام نعمتوں سے دور ہے، ان فضیلتوں سے دور ہے، ان اہمیتوں سے دور ہے. مختصر سے انداز میں کہنا اور بولنے اور بتانے کا مقصد یہ کہ رمضان کا تعلق صرف رمضان کا
نماز کا تعلق صرف رمضان سے نہیں ہے کہ جب تک رمضان ہے تب تک نماز، یہ نماز تب تک ہے جب تک سانس ہے، جب تک ہم زندہ ہیں تب تک نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے آخر میں یہی دعا ہے کہ الہی اے مولا اے رب العالمین، اے خالق مالک رحمان رحیم، یقیناً تو غفور ہے، تو غفار، تو رحمان ہے، تو رحیم، تو ہی اول، تو ہی آخر، تو ہی ظاہر، تو ہی باطن، تو سمیع، تو بصیر، تو علیم، تو خبیر، اے ذوالجلال والاکرام، اے ارحم الراحمین، اے رب العالمین، تو ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہماری لغزشوں کو معاف فرما دے، اے اللہ جانے انجانے میں ہونے والے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ عذاب قبر اور عذاب جہنم سے نجات عطا فرما دے، اے اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اے اللہ جو قرضوں میں ڈوبے ہیں قرض کی ادائیگی کی راہیں کھول دے، اے اللہ حلال کاروبار میں خوب برکت عطا فرما دے، اے اللہ حرام رزق سے بچا لے، اے اللہ حرام رزق سے بچا لے، اے اللہ ہمیں نمازوں کا پابند بنا دے، اے اللہ ہمیں اپنے گھر والوں کو نماز کا پابند بنانے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ ہماری اولادوں کو نماز کا پابند بنا دے، اے اللہ نماز پڑھ کر تو اس سے مدد مانگنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ نمازوں کو ہماری زندگی بنا دے، اے اللہ نمازوں سے ہمیں ثواب عطا فرما دے، اے اللہ اس نمازوں کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔